اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہماری آن لائن کلاس میں چوتھا لیکچر ہے اور آج ہم ایک نئی چیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ایک ڈرامہ جو کہ سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سید امتیاز علی تاج کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج پیدا ہوئے سن 1900 میں 1900 اور تاریخ وفات ان کی ہے 1970 1970۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے، اس کو انڈر لائن کریں۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنی زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا، اس کو بھی انڈر لائن کرے۔ ایم سی کیوز میں آپ سے ڈیٹ پوچھی جا سکتی ہے یا ڈیٹ دے کے آپ سے ڈرامے کا نام پوچھا جا سکتا ہے۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ چاچا چکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے، یعنی یہ دو رسالے جو ہیں وہ بھی ان میں کام کیا، انہوں نے مدیر رہے اس کے۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہے۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں، یعنی زبان و بیان کی وہ تمام خوبیاں جو کہ ہونی چاہیے، ادب کا اہم حصہ ہے، وہ تمام کی تمام موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے یعنی اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار ان کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی، یا ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے۔ یہی ڈرامہ آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے، یعنی مزاح پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کرتے بلکہ بات سے بات نکلتی ہے اور بہت سادہ طریقے سے جو ہے وہ مزاح پیدا ہوتا ہے اور ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے جو کردار ہیں وہ خود بخود آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے، آرام و سکون اس کا نام ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہوتا ہے اور آرام جو ہے وہ جس طریقے سے جو ماحول اس کو میسر آتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یا ایک معاشرتی جو ہمارا رویہ ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو عام طور پر اگرچہ جیسے بیمار کو آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے لوگ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آرام مہیا کریں، لیکن اس کوشش میں بعض اوقات وہ جو مریض ہے اس کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے اور بعض اوقات وہ جو ہے اس کی جو تیمارداری کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی اس طریقے سے خیال نہیں رکھ پاتے جس طرح رکھنا چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے تو وہ اس کو آرام پہنچائے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا وہ طریقہ جو ہے وہ مریض کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا، یا مریض کو کوفت ہونے لگتی ہے یا مریض کو اس طریقے سے آرام نہیں ملتا۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، تردد پریشانی، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، یعنی صرف تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر:
جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا. ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے. 20 مرتبہ بہت دفعہ کہہ چکی ہوں. نصیب دشمنہ یعنی ایسا نہ ہو آپ کے دشمن، جیسے ہم کہتے ہیں میرے منہ میں خاک، یا آپ کے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہو. صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یعنی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ زوروں پر ہے یا بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہی ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ہوں. ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں. بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور پر میری ہدایات پر عمل کریں گے. بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی صرف اس کو کیونکہ صرف تھکان کی وجہ سے جو ہے وہ ٹمپریچر ہے یا بخار ہے، اس لیے ڈاکٹر کے مطابق اس کو دوا کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی. بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے. غذا جو کچھ دینی ہے وہ میں لکھ چکا ہوں. بیوی: بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر: تو پھر اجازت. بیوی: فیس آپ کو میں بھجوا دوں گی. ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی. بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو. ڈاکٹر: ایک بات عرض کروں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے. نقصان دہ. خوش خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے. بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیے، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. ملازم آتا ہے. اچھا، یہ جو بریکٹ میں آپ کو دیے ہوتے ہیں یہ اصل میں وہ سچویشن ہوتی ہے جو دکھائی جاتی ہے، لیکن کیونکہ جب ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو مطلب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے یا کیا سوچ، مطلب کس کس طریقے سے جو کچھ سامنے آتا جا رہا ہے وہ آپ کو یہ اس میں جو ہے قوسین میں اس کو بتا دیا جاتا ہے. للو: حضور. ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ. تو آداب. بیوی: آداب. ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں. قریب آ کر: میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: ہوں، یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا. بیوی: بس 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 چپکے ہی پڑی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں گے اور نہ ہی کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے. تمام وقت پورے آرام سکون سے گزاریں. سمجھ گئے نا؟ میاں: ہوں، کر رہتا ہے. بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: ہوں. بیوی: کہو تو دبا دوں. میاں: ہوں. بیوی: یہ جیسے مریض جو ہے نا بول نہیں سکتا اور بس صرف ہوں ہاں کر کے اس جواب کا جواب دے رہا ہے. بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں. میاں: اچھی بات ہے، کر رہتا ہے. بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کے لیے گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں. گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی. اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. کنڈی کی آواز، یعنی اسی دوران کوئی کنڈی جو ہے وہ بجاتا ہے یا دروازہ کٹکھٹاتا ہے. کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو، دیکھو یہ کون کوڑ توڑے جا رہا ہے. کوڑ دروازے کو کہتے ہیں. للو دور سے: سقا ہے بیوی جی. بیوی: سقا جو ہے وہ پانی بھرنے والا. پرانے زمانے میں گھروں میں کنویں نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی نلکے ہوتے تھے، بلکہ ایک شخص جو ہے وہ پیسے لے کر دور سے کہیں پانی لاتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کر چلا جاتا تھا. گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے گھنٹی کھٹکھٹاتا ہے. اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا. اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے. کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی. میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے. کان پر جوں نہیں رینگتی. کان پر جوں نہ رینگنا یہ بھی محاورہ ہے، یعنی اس پر ذرا برابر اثر نہیں ہوتا. یہ تمام جو باتیں ہیں یہ وہ پانی لانے والے کے لیے بول رہی ہے.
मियाँ अरे भाई ये बख्शू अब मियाँ अरे भाई अब बख्शो इसे। बीवी बख्शू कैसे, जरा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं, यानी जरा ढील दे दो इनको। मियाँ हूँ कर्राता है बीवी, क्यों दर्द ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। मियाँ हूँ बीवी, लल्लू से कहूँ कहूँ आकर दबा दे। मियाँ हूँ बीवी, ये देखो यहाँ घंटी पर रख, यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए आपसे आप आ गई यहाँ। अब इसको घंटी मिल गई है जो उस वक्त से ढूंढ रही थी। पाँव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता ही क्यों है। लल्लू अरे लल्लू। मियाँ अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो, यानी क्यों शोर कर रही हो। घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। हूँ कर रहा है। बीवी तुमने ऐ वो क्यों। मियाँ नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कर रहा है यानी मैं जो है वो मुझे बुरा लग रहा था, या मेरा दम घुट रहा था, मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बच्चा बार बार घंटी बजा रहा था। लल्लू आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी कमबख्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था। लल्लू गोदाम से रीटे ढूंढ रहा था। बीवी सुबह सवेरे ही कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रीटे नहीं मिल नहीं चुके। लल्लू जी मोहलत भी मिले, यानी मुझे जो है फुर्सत ही नहीं मिल रही, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। बीवी हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने को फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी तो यहाँ तुम्हारे सहारे रख जाती हूँ। अब ये सारे आप देख रहे हैं, मुसलसल आप महसूस करें कि बीवी जो मुसलसल बोली चली जा रही है, मुसलसल बोली चली जा रही है, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश उसकी सिर्फ ये है कि वो मियाँ को किसी तरह आराम पहुंचा दे, और इस कोशिश में जो है वो क्या हो रहा है। मियाँ कर रहा कर कुआड़ बंद करती जाना दे, यानी दरवाजा यहाँ से जब निकलो बाहर तो दरवाजा बंद कर देना। बीवी पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। मियाँ तंग आकर नहीं बाबा नहीं। उसने कहा तुम जा पीछा छोड़ दो, फिर बाद में देखेंगे। बीवी अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब ने खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं। कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज। ए लो ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। हूँ माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए। मियाँ जो जी चाहे। बीवी इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल है, खाना आपको है या मुझे। मियाँ साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवाई देती हूँ, मुकव्वी चीज है, मुकव्वी चीज है ताकतवर चीज है। मियाँ बनवा दो। बीवी दो कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वही का हो रहता है। मियाँ हूँ। बीवी तो फिर यूं करती हूँ, सहन में, यानी अब ये बातें हो ही रही होती हैं कि सहन में बच्चा पटपट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ अरे भाई अब ये क्या फट खटपट शुरू हो गई, यानी अब ये क्या नई मुसीबत आई। बीवी नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, न इस कमबख्त का दिल इससे भरता है और न वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने नहीं मानेगा ना नामुराद, छोड़ इस पट छोड़ इस अपनी फटफट को। जब देखो लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता। चूल्हे में चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं। शोर और गुल से इनकी तबीयत घबराती है। मियाँ हूँ कर रहा है। बीवी कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ ओ हूँ। बीवी तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की फटफट की आवाज, फिर वही नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है, मियाँ कर रहा है, दूर से बीवी की आवाज आ रही होती है, साथ साथ वो जब जा रही है तो साथ साथ बच्चे को सुनाती हुई और आवाजें देती हुई जाती है। छोड़ अपनी ये पटपट बच्चा रोने लगता है। चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरोगुल ना हो, इन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, बेढंगा है यानी बेतरीका है, कोई तुम्हारे खेल का कोई वक्त नहीं है, कोई तरीका नहीं है। चल इधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती और मियाँ संगामे से जिच होकर कर रहा है जा रहा है, जिच होकर तंग होकर।
بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے، یعنی ابھی صرف بیوی خاموش ہی ہوتی ہے اور دوسری جو آواز ابھرتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ جھاڑو کی ہوتی ہے۔ میاں چونک کر ہوں، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں ہم بخت دفع ہو یہاں سے۔ میاں جی ملازم بی بی جی میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کر رہا کر چپ ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی اور بجتی رہتی ہے۔ اب ایک اور شور کی آواز، ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، یعنی میاں صاحب جو ہے جو بیمار ہے وہ خود اٹھتا ہے۔ ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں؟ اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ علیل ہوں، بیمار ہوں۔ ابھی ان کی طرف کی آواز ہے نا۔ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلہ بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب گستاخ کہیں کی ہوں۔ بیوی اتنے میں جب وہ فون رکھتا ہے تو بیوی جو ہے وہ اندر آتی ہے۔ مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی۔ بیوی توبہ توبہ، لیٹ کیوں میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی۔ للو کو ریٹے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے، ابھی یہ باتیں چل ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک اور آواز، ایک اور شور کے آواز جو ہے وہ گانے کی آ رہی ہوتی ہے ہمسائے کے گھر سے۔ میاں فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا؟ بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لے فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادوں کو ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی رحمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ یعنی ان کو لکھ کر بھیج دو کہ ایک دن اگر آپ نے گانا نہیں گایا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے، یعنی کہیں ان کو برا نہ لگ جائے۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا، ہوں کر رہا ہے۔ اب پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بے سورے گانے کا شور جاری ہے، میاں کر رہا ہے اور ایک لگ بچے کی رونے کی آواز بھی اس آوازوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کر رہتے ہوئے یک نہ شد دو شد، یعنی ابھی تک ایک مصیبت کیا کم تھی کہ اس کے ساتھ دوسری بھی شامل ہو گئی۔ بیوی توبہ آپ تو بھوکلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں لکھ لوں۔ میاں ختم نہیں ہوا خط؟ جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ دفتر لکھنے میں یعنی کیا کتابیں بھر رہی ہو یا لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، یہ ایک اور شور کی آواز جو ہے وہ جو باقی آوازیں ہیں اس کے ساتھ ایک اور آواز شامل ہوتی ہے جو فقیر کی ہوتی ہے۔ فقیر بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے تو مل جائے فقیر کو، میاں کر راہ کر، بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر لائی نہیں، لے نہیں آئی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے رخصت کر آؤ۔ بیوی او للو، ارے او للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام اب وہ شور کی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بے سرے گانے میں بچے کی رونے، فقیر کی صدا، ہاون دستی کی دھمک شامل ہو جاتی ہے، یعنی تمام یہ آوازیں جو ہیں یہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آرام جس کے لیے اس کو کہا ہوا ہوتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی ارے نامراد ریٹے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا، ادھر بیوی بھی چلا رہی ہے، ایک اور آواز بھی شامل ہوتی ہے۔ میاں جلدی جلدی کر رہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بڑے خوبصورت اور مزاحیہ انداز میں
سید امتیاز علی تاج نے معاشرے کی ایک رویے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس میں کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ مریض کو آرام مہیا کرے، لیکن اپنے اپنے طریقے میں وہ مزید جو ہے وہ آرام جو ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ حالات مزید خراب ہو جاتے، اور یہ میاں بھی بیچارے جو ہے گھر میں آرام و سکون کے بجائے آرام ڈھونڈنے کے لیے دفتر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، کہ اس سے تو بہتر ہے کہ دفتر جایا جائے اور وہاں پہ آرام کیا جائے۔ اچھا جی، یہ ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ کا ابھی ہم اس کی مشق کریں گے۔ پہلے سوال جواب ہے۔ پہلا سوال ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہ ڈاکٹر کہتا ہے، پہلے ہی پیج پہ آپ کے آنسر میں ہو سکتا ہے وہیں سے، کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا آرام نہ کیا، آرام و سکون کے لیے وقت نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا اگر آرام و سکون نہ کیا جائے تو انسان جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس کا آنسر آپ لکھیں گے اس طرح کہ میاں جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں آرام کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں مختلف قسم کی آوازیں اور بچے کی رونے کی آواز، ہمسائے کے ہارمونیم بجانے کی آواز اور گانا گانے کی، فقیر کی آواز، اور اس طرح کی مختلف آوازوں کی یا شور و غل کی وجہ سے میاں کو گھر میں آرام و سکون میسر نہیں آتا، اس لیے بیماری کے باوجود وہ دفتر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو خود آرام و سکون کے لیے وقت نکالنا چاہیے کام کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ زیادہ شور و غل نہ ہو، تاکہ آرام اس کو میسر ہو اور مریض کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں، شور جو ہے وہ اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے، اور انسان اس شور کی آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر اور بہرے پن کی بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ شور جو ہے اس کو بھی ایک ماحولیاتی آلودگی بتایا جاتا ہے۔ اگلا ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے جی ایک تو اچھی خوراک ضروری ہے، ورزش کے ساتھ ساتھ مناسب آرام و سکون جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے صاحبزادے ہارمونیم بجا کر گانا گا رہے تھے، جس سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ خلل پڑ رہا تھا یعنی رکاوٹ آ رہی تھی، یا وہ آرام نہیں کر پا رہے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کی واحد جمع ہے۔ وقت، اوقات، ضرورت، ضروریات، ہدایت، غذا، اغذیہ، طبیعت، طبائع، ہمسائے، ہمسایہ۔ مندرجہ الفاظ کے مذکر مؤنث لکھیں۔ بیگم، صاحب، بیوی، شوہر، فقیر، فقیرنی، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچی۔ یہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ واپس اور لوٹنا جو ہے ایک ہی لفظ ہے، اس لیے میں سے ہٹا دیں گے۔ میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے۔ یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ پھر آپ نے درست اور صحیح کرنے ہیں۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ صحیح، درست، شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غلط، تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ درست، ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ درست، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہوتی۔ غلط، دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے۔ صحیح، بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ درست، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ غلط، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔
गर्द गुबार से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, सही दुरुस्त। इंसान के लिए आराम और सुकून भी इतना ही ज़रूरी है जितना काम, दुरुस्त। फिर अराब लगाने हैं आपने, और सवाल नंबर 7 आपका है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबक आराम और सुकून के मुसन्निफ कौन हैं? प्रेमचंद, इम्तियाज़ अली ताज, मौलवी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा अदीब, सैयद इम्तियाज़ अली ताज, दूसरा ऑप्शन। डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को क्या बीमारी थी? शुगर, दिल की बीमारी, थकान और हरारत, या सर दर्द? ऑप्शन नंबर 3, थकान और हरारत। मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे? सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे, सुबह 10 बजे, या सुबह 9 बजे? ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 3, सुबह 10 बजे। फिर डॉक्टर ने मियाँ को किस बात की ताकीद की थी? दवा वक्त पर खाने की, इंजेक्शन लगवाने की, खामोश लेटे रहने की, या सैर करने की? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है, खामोश लेटे रहने की। सबक आराम और सुकून में घरेलू मुलाजिम का नाम क्या था? गुल्लू, लल्लू, बल्लू, टल्लू? लल्लू नाम था, दूसरा जो है ऑप्शन इसका सही है। घंटी किसने मेज से उठाकर अंगीठी पर रखी थी? बीवी ने, मियाँ ने, लल्लू ने, या नन्हे ने? इसका ऑप्शन नंबर 2, मियाँ ने। मियाँ साहब का नाम क्या था? इश्तियाक, मुश्ताक, अशफाक, या इसहाक? ऑप्शन नंबर 3, इशफाक। मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था? नमक, मिर्चे, रीठे, या गरम मसाला? रीठे, नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो सही ऑप्शन है। अगला आपने खाली जगह पर जो है ये आपने खुद नए अल्फाज जो है ढूंढने, इसके मुनासिब अल्फाज इस पर लिखें और इसको खुद करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपने एक और काम करना है, डॉक्टर और मरीज के दरमियान एक मुकालमा तहरीर करना है। आप 9 जूनियर में कर चुकी हैं, लेकिन दोबारा कोशिश करें और बेहतर करने की। इसी के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी मश्क भी होगी, सवाल जवाब अपनी कॉपियों में करने हैं, और ये मुकालमा जो है ये तहरीर कर लेना है। इसी के साथ ही हमारा काम जो है मुकम्मल हुआ। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।